نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 6 صدی ہجری کے بڑے مشہور صاحب علم و عرفان بزرگ ہوئے ہیں اور جن کی عظمت کو 1000 سال سے ہر حلقہ علم میں اور عمل میں تسلیم کیا جا رہا ہے، ان کی لکھی ہوئی مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے میں آپ کو اولیاء کرام کے حالات زندگی اور واقعات اور ان کی کرامات اور ان کے ارشادات سے آگاہ کیا کروں گا۔ اس سلسلے میں نے اور شیخ فرید الدین عطار نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آغاز فرمایا ہے، آغاز کیا ہے۔ گویا ابتدا میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر شیخ فرید الدین عطار اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لائے ہیں۔ آپ نے سب نے ان کا نام سنا ہوگا، یہ حضرت 12 اماموں میں بھی داخل ہیں، یعنی اہل بیت کرام میں بڑا نمایاں مقام و مرتبہ ہے آپ کا۔ تو اگرچہ اہل بیت کے حوالے سے ان کا اپنا ایک اور بھی پہلو ہے اور حلقہ تعارف ہے، اور بظاہر جب عام بات کی جائے تو ہم یوں کہتے ہیں اولیاء کرام اور اہل بیت اعظام۔ اگرچہ اہل بیت بھی اولیاء ہیں، لیکن ان کا اپنا یہ نسبت کا تعلق بہت ہی اونچا اور اعلیٰ و بالا ہے۔ اس وجہ سے اولیاء کرام کا لفظ جب کہا جائے تو عام طور پر اس میں اہل بیت اعظام کے علاوہ ہستیوں کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ یہ اہل بیت اولیاء میں نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کا اپنا مقام مرتبہ ولایت سے بھی اعلیٰ اور بالا ہے۔ لیکن حضرت شیخ فرید الدین عطار نے ان کا نام ابتدا میں اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ بعض حلقوں کا یہ اعتراض اٹھ جائے کہ گویا سنی جو ہیں، اہل سنت جو ہیں، وہ اہل بیت سے گویا تعلق کم رکھتے ہیں۔ حضرت خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا تذکرہ ابتدا میں اس لیے کیا ہے تاکہ یہ جو الزام ہے یہ اٹھ جائے کہ اہل سنت جو ہیں ان کو اہل بیت سے گویا محبت نہیں ہے، اس لیے میں نے ابتدا میں ان کا ذکر وہیں سے شروع کیا ہے۔ تو آپ 8ویں امام ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب پہلے امام ہیں، امام حسن مجتبیٰ دوسرے، امام حسین علیہ السلام تیسرے، اور حضرت امام زین العابدین چوتھے، اور اس کے بعد حضرت امام محمد باقر چھٹے، 5ویں، 3 4 اور حضرت امام جعفر صادق چھٹے ہیں۔ تو چھٹے امام ہیں یہ۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی تو جعفر ہے، جلدی میں میرے منہ سے 8واں نکل گیا، مطلب ہے کہ وہ آپ کا نمبر اس لیے میں نے گن دیا تھا، گننے سے درستی ذرا ہو جائے۔ تو آپ بہت ہی اونچے پائے کے امام ہیں۔ 8واں میرے منہ سے نکل گیا کہ 8 امام ہمارے سلسلہ ولایت میں داخل ہیں، یعنی جس سلسلے میں میں بیعت ہوں اس میں 8 امام شامل ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا، یہ 2 اور امام ہمارے سلسلے میں آتے ہیں۔ یہ ہمارے ابتدائی سلسلے میں یہ 8 امام ہی داخل ہیں، اور امام علی رضا کے بعد حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، ان کے فیض یافتہ ہیں۔ یہ میں اپنے سلسلہ قادریہ نوریہ نعیمیہ کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میرے منہ سے وہ 8 کا لفظ نکلا۔ تو آپ چھٹے امام ہیں اور بہت ہی بلند و بالا مقام ہے آپ کا۔ آپ کا اصل نام تو جعفر ہی تھا،
لیکن صدق و صفا کی وجہ سے صادق گویا آپ کے نام کا حصہ ہی بن گیا، اور آپ کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے، کیونکہ سچائی آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ جس طرح آپ کے صاحبزادے کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، تو نام موسیٰ تھا اور کاظم اس لیے مشہور ہو گیا کہ آپ غصے کو بہت پی جانے والے بڑے ہی مہربان رحم دل تھے۔ کاظم کی معنی ہے غصے کو پی جانے والے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر صرف آپ کا ہی ذکر کیا جائے تو پوری ایک کتاب تیار ہوتی ہے، اگر ہم نے تبرکاً چند ایک باتیں ذکر کرنی ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث تھے، یوں کہہ لیجئے، جو آپ کو سینہ بسینہ اپنے آبائے کرام سے منتقل ہوئے، اور سب امامان اہل سنت جو ہیں، اور آپ بھی اہل سنت ہیں، سب آپ کی طرف آپ کی عظمت کی وجہ سے رجوع کرتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں 2 سال متواتر رہے آپ سے کسب فیض کے لیے۔ یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام اہل سنت کے جو سارے کے سارے اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور ربط تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے درمیان خدا نہ خواستہ کوئی دوری نہیں ہے، اور یہ جو تھوڑا بہت مسائل کا فرق ہے یہ اپنی ریسرچ اور تحقیق کے حوالے سے ہے، اور صحابہ کرام سے جو ان کو روایات ملی ان کے حوالے سے ہے۔ اور ہمارے اکابر میں مسائل کا اختلاف دشمنی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ وہ اسلام کی اور دین کی خدمت سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیے 7 یا 10 قرائے کرام ہیں، کوئی مالک یوم الدین پڑھتا ہے، کوئی ملک یوم الدین پڑھتا ہے، کوئی علیہم پڑھتا ہے، کوئی علیہم پڑھتا ہے، کوئی علیہمو پڑھتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ یہ قرائے کرام کو ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف رحمت ہے، اور اس سے علم میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارے نفسانیت ہماری اتنی غالب ہوگی کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی جس طرح ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمن ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ لیا کہ یہ گویا خدا نخواستہ ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف تھے۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ آپ کی خدمت میں 2 سال رہے، اور اتنا فیض یاب ہوئے کہ کوئی ان سے پوچھتا تھا نا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو آپ فرمایا کرتے 2 سال۔ وہ فرماتے کہ آپ کی عمر تو 60 70 80 سال معلوم ہوتی ہے، تو آپ فرماتے کہ بھئی عمر تو وہی ہے جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بسر ہوئی، باقی تو ایسے ضائع گئی۔ جس کی عقیدت سے حد تک اس کے متعلق آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ بعد والے ائمہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے ان کی حیثیت یوں ہے کہ جس طرح کسی صاحب خانہ کے مقابلے میں گھر کے بال بچے ہوتے ہیں۔ سب نے کہا کہ سب امام ابو حنیفہ کے عیال ہیں۔ یہ بعض والے ائمہ کرام فقہا جو ہیں عیال و ابی حنیفہ، یہ ابی حنیفہ کے بال بچے ہیں، کیونکہ کوئی آپ کا شاگرد ہے، کوئی آپ کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ لیکن یہ جو ہے ابو الائمہ امام ابو حنیفہ، وہ کہتے ہیں میری عمر ہی 2 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں بسر ہوئی۔ تو یہ آج کل بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سنی جو ہیں وہ اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے، دیکھو جی خدا نخواستہ وہ پیٹنے کو تعلق کہتے ہیں، حالانکہ کسی جان کو تو دشمن پیٹا کرتے ہیں، یا پھر وہ اللہ کے نافرمان لوگ پیٹتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے پیٹتے ہیں۔ 2 میں سے ایک بات ضرور، یا یہ جہالت زدہ لوگ ہیں جو اہل بیت کو پیٹتے ہیں، اور یا پھر یہ ان کے دشمن ہیں کہ ان کی جان کو پیٹتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ اتنا سمجھ لیں، یہ جو میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہوں، یہ حضرت نے بیان نہیں فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کو خلیفہ منصور عباسی نے، یہ خلیفہ عباسی
اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے، لیکن ان سے یہ زیادتی ہوئی جس طرح بنو امیہ نے زیادتی کی کہ اہل بیت کا حق دبایا، اس طرح ان سے یہ زیادتی ہوئی کہ یہ اہل بیت کا نام لے کر اٹھے اور بنو امیہ کو تہس نہس تباہ و برباد کیا، تقریباً 80-90 سال بعد، یہ صدی بعد کہہ لیجیے۔ لیکن پھر بدقسمتی یہ کہ جب وہ ہاتھ آ گئی حکومت تو پھر وہی بات، وہی بیماری ان کے اندر بھی آ گئی کہ اہل بیت کو نظر انداز کر دیا اور خود چمٹ گئے بادشاہت کے ساتھ۔ اگرچہ ان میں کچھ پارسا لوگ بھی تھے جنہیں آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں تھے، ہمارے پہلے ملوک بھی آج کل کے جمہوری حکمرانوں سے بدرجہ بہتر تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے وہی غلطی کی جو پہلوں نے کی، چنانچہ پھر وہ مخالفت ان سے شروع ہو گئی۔ چنانچہ خلیفہ منصور عباسی خاص طور پر مشہور ہے، یہ پہلے خلفاء میں ابو العباس صفاح کے بعد یہ برسر اقتدار آیا تھا، تو دوسرا عباسی خلیفہ تھا گویا، تو اس نے اہل بیت پر بھی زیادتیاں کیں۔ چنانچہ حضرت نفس زکیہ سید محمد حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف خروج بھی کیا تھا امام حسین کی طرح۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے امام ہیں، انہوں نے خلیفہ منصور عباسی کے مقابلے میں نفس زکیہ سید محمد حسنی امام حسن کی جو اولاد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فتویٰ دیا تھا کہ ان کے حق میں، یعنی ان کا ساتھ دینا جہاد میں وہ امام عادل کا ساتھ دینا ہے، ان کا خروج برحق ہے بادشاہ کے خلاف، اور غالباً 4000 دینار فنڈ جمع کر کے بھی بھیجا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 80 برس سے کچھ بڑھ گئی تھی، تو آپ نے ساتھ ایک عریضہ بھی بھیجا تھا کہ اگر میں کبر سنی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اس قابل ہوتا کہ میں خود شامل ہو سکتا تو میں خود شامل ہونا ساتھ دائرین خیال کرتا، تو میری طرف سے یہ ہدیہ اور جہاد کے لیے جو فتویٰ ہے اس کو قبول فرمایا آپ کے حق میں۔ اور اس خلیفہ منصور عباسی نے اسی وجہ سے ایک بہانہ بنا کر حضرت امام ابو حنیفہ کو قید میں ڈال دیا تھا، قید و بند میں ڈال دیا تھا۔ اگرچہ اس نے ظاہر بہانہ یہ بنایا کہ آپ میری حکومت میں چیف جسٹس شپ جو ہے قبول فرمائے، قاضی القضات کا عہدہ قبول فرمائے، یعنی یہ بہانہ اس نے بنایا کہ جس نے میرے خلاف فتویٰ دیا ہے وہ بھلا میرا چیف جسٹس بن سکتا ہے۔ تو آپ نے انکار کر دیا، آپ کو بلایا گیا، کہنے لگا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس عہدے کے اہل نہیں ہوں۔ اب اہل نہ ہونا کئی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولا تھا آپ نے، میں اس عہدے کے اہل نہیں ہوں، اس عہدے کے اہل نہیں، یعنی تیرا جو قاضی القضات کا عہدہ ہے چیف جسٹس، اس کے میں اہل نہیں ہوں۔ اہل نہ ہونا کبھی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی بے علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے تیری پسندی نہیں بادشاہت اور میں اس کو حق خلافت سمجھتا ہی نہیں ہوں، خلافت حقہ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ بہرحال آپ نے سچ کہا، یہ اس لیے کہنا کہیں اس کو جھوٹ نہ سمجھ لینا۔ تو میں اس کا اہل نہیں ہوں، تو اس نے کہا اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ اہل ہیں، تو آپ نے کہا پھر تو میں بالکل ہی اہل نہیں ہوں، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر تو بالکل ہی اہل نہیں ہوں۔ تو لاجواب گیا، پھر اس نے پھر بھی آپ کو قید و بند کی صورت میں ڈال دیا تھا، اور آپ قید و بند میں ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سدھارے۔ ان کے متعلق کہتے ہیں لوگ، شرم آنی چاہیے ان کو کہ یہ جناب اہل بیت کے خلاف ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے متعلق تو مشہور ہے کہ وہ عاشق سمجھے جاتے تھے اہل بیت، اتنا عشق تھا اہل بیت کے ساتھ کہ بعض لوگ ان کو یعنی زیادتی اور حسد کی وجہ سے رافضی کہنے لگے، یہ شافعی نہیں ہے یہ رافضی ہے۔ رافضی کہتے ہیں جو بہت زیادہ غلو کرتے ہیں اہل بیت کی محبت میں، علی کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں، تو وہ رافضی کا آپ پر الزام لگانے لگے۔
چنانچہ آپ کا ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے، ان کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے، اگر اہل بیت سے محبت کرنے کو رفض کہتے ہیں تو پھر دونوں جہان گواہ ہو جائیں، پھر میں رافضی ہوں، کیونکہ اہل بیت کی محبت تو ہمارا ایمان ہے۔ اس طرح یہ چاروں اہل سنت کے امام کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس طرح حضرت امام مالک جو تھے عالم مدینہ، ان کی اہل بیت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ چونکہ عراق والوں نے امام حسین کے ساتھ غداری کی تھی، تو اس وجہ سے کوئی اگر کہہ دیتا نا کہ میں عراق سے ہوں، تو آپ اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے ہی نہیں دیکھتے تھے، بے توجہ ہو جاتے تھے ادھر سے۔ حالانکہ سارے عراق والے تو گناہ گار نہیں تھے، لیکن محبت کی شدت ہوتی ہے نا، جس طرح آپ کو مثلا دیپال پوریوں نے نقصان پہنچایا ہو تو آپ سارے دیپال پور کو ہی نظر انداز کرنا شروع کر دیتے، کہ وہ یاد آ جاتے نا کہ دیپال پور والوں نے یہ سلوک کیا۔ تو اس طریقے سے آپ پورے اہل عراق والوں کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ یہ بھی اہل بیت کی محبت کی، کیونکہ محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، یہ آپ بھی سمجھ لیں، محبت کا یہ بدیہی تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کے دوستوں سے پیار کیا جائے اور اس کے مخالفوں سے دوری اختیار کی جائے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ اگر کوئی میرا محب ہے تو اس کو میرے ساتھ پیار، اور جو مجھ کو اچھا نہیں جانتے ان سے اختلاف ہونا چاہیے، دوری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کو فیٹو بنتا تو پھر دعویٰ محبت کا کرے، یہ غلط ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت امام مالک کا یہ ذکر کیا، امام احمد بن حنبل کی اہل بیت سے محبت کا تو اندازہ اس سے کر لیجئے کہ خلیفہ وہ بعد میں آئے، خلیفہ مامون الرشید عباسی نے یہ مسئلہ خلق قرآن تھا ایک پر، وہ بھٹک گیا تھا، تو اس نے حضرت کو کوڑے مروائے، برسر عام برسر بازار چوک میں کوڑے مروائے، اور اتنے کوڑے مروائے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ تو جب ہوش میں آتے تو سب سے پہلے آپ جو کلمہ منہ سے نکلتا یہ کہتا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے خلیفہ کو معاف کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا روز قیامت میرے نبی کے چچا کی اولاد میری وجہ سے مستحق عذاب ہو، کہ میری وجہ سے اسے باز پرس کی جائے، حالانکہ یہ براہ راست بھی اولاد نہیں، کیونکہ ایک فتوے کے مطابق آل عباس بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ نہیں سمجھو، اہل بیت کون ہے یہ علیحدہ پھر موضوع ہے، اب میں کیا کروں، میرا ارادہ تھوڑے کا ہوتا ہے پھر لمبا ہوتا ہے، یعنی ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ تو بعض نے صرف اولاد فاطمہ کو کہا، بعض نے اس میں آل عباس کو بھی شامل کیا، بعض نے آل جعفر اور آل عقیل بن ابی طالب کو بھی شامل کیا، اور بعض نے تو یہاں تک کہ انہوں نے پوری امت کو اہل بیت میں شامل کیا۔ اس حوالے سے تمہیں اور مجھے بھی مبارک ہو، اس فتوے کے لحاظ سے ہم سارے نبی کے گھر والے ہیں۔ کیوں کہ جو کسی کے چاہنے والے ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کے ساتھی اس کے گھر والے کہلاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا اور سنا نہیں ہے کہ کسی گھر والوں کے جو نوکر چاکر ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ اسی لحاظ سے ریسپیکٹ دیتے ہیں کہ یار یہ فلانے میاں صاحب کا ملازم ہے، کہ نہیں، یہ ان کے گھر میں کام کاج کرتا ہے، تو اس کو پوری ریسپیکٹ دیتے ہیں، بلکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اس کو اگر ہم ناراض کریں گے تو میاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، اور وہ بھی جاتے ہیں جو صحیح غلام ہوں، صحیح ملازم ہوں اور بڑے وفادار ہوں، مالک ان کا بڑا پاس رکھتے ہیں اور اپنے جیسا کھاتے پلاتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے ابھی صدقہ فطر دیا ہوگا، شاید آپ کو پتہ یا نہیں، جو لوگ عید کی رات آپ کے گھر میں مہمان تھے، اگر وہ صدقہ فطر پر نہیں دیا تو آپ پر دینا لازم تھا اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو۔ اس کے علاوہ جو آپ کے گھر میں ملازم روٹی باقاعدہ صبح شام کی کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں 2 مائیاں ہیں جو ہمارے گھر سے کھانا کھاتی ہیں، کام کاج کرنے والی، یہ پڑوسن ہیں ہماری، تو ان کا صدقہ فطر ہم نے دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کیوں بھائی؟ کہ وہ ہمارے گھر والے ہیں، وہ ہمارے گھر والے ہیں،
کہ اس دن ہمارے مہمان آئے وہ بھی ہمارے گھر والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ فہو آلی، جس نے بھی لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے پڑھا وہ میری اولاد ہے، یہ روحانی اولاد ہوتی۔ تو اس وجہ سے یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا آپ کو کہ خدا نہ خواستہ اب اپنے آپ کو اہل بیت کے برابر سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ یہ تو آپ کو ایک عزت دے رہا ہوں کہ آل پاک کے صدقے میں اللہ کریم ہماری بھی اس نسبت کو قبول فرمائے۔ تو سنی وہ ہوتا ہے، یہ امامان اہل سنت کے آپ نے ارشادات سن لی، یہ سنی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام کا بھی ادب کرتا ہے اور اہل بیت اعظام کا اس سے بھی زیادہ ادب کرتا ہے، کہ ان کو دوہری نسبتیں حاصل ہیں۔ یہ ٹھیک ہے خود اس نسبت کو وہ کیش کرائیں یا نہ کرائیں، یہ تو ان کی عظمت ہے نا، کہ امام حسن ایسے شخص سے سودا لیتے تھے جو ان کا لحاظ نہ کرے، جو ان کا لحاظ نہ کرے نا اس سے سودا جا کر خریدتے تھے، اور جو لحاظ کرتا کہ یہ فرزند رسول ہیں آپ اسے سودا نہیں خریدتے تھے، بہانے سے آگے ہو جاتے۔ فرماتے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو بیچنا نہیں چاہتا کہ حضور کی نسبت کے بدلے میں کسی سے کچھ مفاد اٹھاؤں، کیونکہ ہمارے آقا نے بھی یہ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، جو میں نے امت کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں میں اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، اور جس طرح نبی اجر نہیں مانگتا اس کی اولاد بھی اجر نہیں مانگتی۔ تو یہ تو ان کی عظمت ہے نا کہ اس نسبت کا کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، اس کو کیش نہ کریں، لیکن ہمیں تو اس کا پاس رکھنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، ان کے عجز و انکسار کا یہ تقاضا ہے، تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ تو سنی وہ ہوتے ہیں در حقیقت جو سب کا ادب کرتے ہیں، انبیاء کا بھی، اولیاء کا بھی، اور اہل بیت کا بھی، بلکہ ہر ایماندار کا ادب کرتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں ہمارے امام ابو حنیفہ سے بھی ہمیں ملا ہے کہ ان سے کوئی اگر ایسا ٹیڑھا بیکا سوال کرتا کہ میں ان کو اوریاں کروں اور بہانہ بناؤں کوئی تان کا الزام کا کہ دیکھو تم علی کو چھوڑ کر فلانے کو بڑا جانتے ہو تو تم کیسے اہل بیت کے چاہنے والے ہو، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں لو علی علی ہے، تم علی کو چھوڑ کر دوسرے کو بڑا جانتے ہو تو تم تو بڑے، یعنی پہلے علی کی عظمت کا ذکر کر لیا اچھی طرح تو ہم مانتے ہیں، پھر کہہ دیا کہ او تم علی کو چھوڑ کر دوسرے کو مانتے ہو۔ تو یہ ایک رستہ، اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا بھی ہوں کہ یار یہ تمہارے نعت خواں قوال جو ہے نا انہوں نے شیعوں کا راستہ بڑا ہموار کر دیا ہے، یہ تو اپنے ٹکر کی خاطر علی کی قوالیاں گاتے ہیں، لیکن اس سے عامت الناس کے اندر ذہن میں یہ آہستہ آہستہ بھر جاتی بات کہ بس علی علی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب علی کو چھوڑ کر تم نے کسی دوسرے کو خلیفہ مان لیا تو تم تو علی کے گستاخ ہو گئے، کیونکہ ہر وقت جو علی علی سنا جائے تو ذہن و دل و دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی ان کے سوا کسی کی کیا حیثیت۔ تو یہ ایک لاشعوری وار ہو رہا ہے ہم پر، اور ان بدبخت نعت خوانوں قوالوں کو جو سنی ہو کر صرف چاند سکوں کی خاطر میدان ہموار کر رہے ہیں شیعہ لوگوں کا، ان کو خوف خدا کرنا چاہیے۔ یہ کب تک ان کے ساتھ جائے گا کہ یہ میلاد میں بھی امام حسین کی شہادت سنانا شروع کر دیتے، کیوں کہ اس میں انہیں پیسے آتے ہیں، اور لوگ اب ساری فضا بن گئی ہے۔ میں تو جاتا رہتا ہوں نا دیہات میں، بہت نازک حالت صورتحال ہوگی، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا شیعہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے جا رہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے خود فضا ساری ہموار کر دی ہے، اور اس میں لاشعوری طور پر ہمارے بعض خطباء کا اور واعظوں کا بھی حصہ ہے۔ وہی بیماری جو نعت خوانوں میں تھی اور آپ بڑے بڑوں میں بھی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ میرے لیے رائے عامہ ہموار ہو اور لوگ مجھ کو بڑا پسند کریں اور میرے جناب نعرے لگیں، تو وہ موضوع لاتے ہیں، وہ باتیں لاتے ہیں جو عوام کی پسند کی ہوں، عوام کو زیادہ راس آئیں بنسبت کلمہ حق کہنے کی، اور اسی وجہ سے ہماری مارکیٹ بھی کم ہو رہی ہے۔ جو سچی بات کریں ان کی مارکیٹ کم ہو رہی ہے، کوئی نہیں کم ہو جائے، اللہ کے نزدیک صحیح رہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کوئی ایسا سوال اگر ٹیڑھا کرتا نا، مثلا جی کہ سب سے پہلے کون ایمان لایا،
تو آپ ایسا جواب نہیں دیتے تھے جس کسی کو تان کا موقع ملے. آپ کہتے عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ، اور بچوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ جو آزاد شدہ غلام تھے، اور جو غلام تھے ان میں سب سے پہلے بلال. یعنی ایسے طریقے سے بتاتے کہ سب کا ادب، سب کا لحاظ ہو جاتا. جس طرح کوئی سوال کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں کون سب سے افضل ہے، تو آپ کہتے ہیں بوڑھوں میں ابوبکر صدیق، جوانوں میں علی اور عثمان، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ، اور جناب بچوں میں علی ابن ابی طالب، وہ تو ذکر ہو گیا خیر نوجوانوں میں، اور لڑکیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا. یعنی ایسا انداز اختیار کرتے کہ سب کی عظمت کا چرچا ہو جاتا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے اور اس کو دل و دماغ میں بسا لینا چاہیے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے بھی امام ہیں اور اولیاء کرام کے بھی امام ہیں، اور میرے تو خاص طور پر امام ہیں. آپ کی بہت ساری کرامات بھی مشہور ہیں. خلیفہ منصور عباسی آپ کے بھی بہت خلاف تھا اور بہانے سے آپ کو شہید بھی کروانا چاہتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ چونکہ خوف زدہ تھے نا کہ کسی وقت بھی ہمیں ان سے نقصان پہنچ سکتا ہے، ہمارا تختہ الٹ سکتا ہے، کیونکہ چور جو ہوتا ہے نا وہ اس کو دھڑکا تو لگا ہوتا ہے. تو اس نے اپنے وزیر کو ایک مرتبہ کہا کہ جعفر صادق کو بلواؤ، کوئی بہانہ بنائیں اور اس کو شہید کروا دیں دربار میں. تو اس زمانے میں بادشاہ کی فری ویل پر جو فیصلے ہو جاتے تھے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جمہوری دور پھر بھی اچھا ہے کہ چلو کم از کم وزیر اعظم کو بھی کٹہرے میں لے تو آتے ہیں نا. حالانکہ صدر کو اس طرح انہوں نے دے ہی دیا ہے نا، صدر کو بھی لانا چاہیے. یعنی کم از کم انصاف تو سب کے لیے برابر ہے نا. کوئی صدر ہو تو بچ جائے یا بادشاہ ہو تو بچ جائے، تو بات تو پھر وہی ہو گئی. چنانچہ وہ اس نے وزیر کو کہا کہ ان کو بلواؤ. اس نے معذرت کی کہ ایسی ہستی کو، ایسے شخص کو جس نے ویسے ہی دنیا کو چھوڑ رکھا ہے اور اپنے رب سے محو مناجات رہتے ہیں یا کوئی دینی رہنمائی کر دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ زیادتی مناسب نہیں. لیکن اس نے بہت ڈرایا دھمکایا کہ پھر تو مجھے مشکوک نظر آتا. خیر اس نے دنیا دار تھا، حضرت کو کچھ لوگ بھیجے کہ وہ بلا لائیں. چونکہ آپ کے دل میں کوئی ایسا پروگرام اور عداوت کی بات نہیں تھی، اللہ والے کسی سے عداوت نہیں پالتے، تو آپ چلے گئے. اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا ہوا تھا کہ یہ شیخ فرید الدین عطار لکھ رہے ہیں کہ میں جب سر سے نا تھوڑا سا تاج کو ہلاؤں ہٹاؤں تو تم فوراً حملہ کر دینا اور ان کو شہید کر دینا. لیکن جب تشریف آپ لے گئے تو ایسا نہ ہو سکا. وہ تو بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کو بڑے ادب سے بٹھایا اور آپ کی مزاج پرسی کی. وہ سب منتظر رہے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے کوئی حد تک ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ آپ سے پوچھنے لگا کہ کوئی میرے لائق خدمت ہو تو بتائی جائے، میں آپ کی خدمت بجا لاؤں. تو آپ نے فرمایا بس آپ کے لائق خدمت یہ ہے کہ آئندہ مجھے یہاں آنے کی تکلیف نہ دینا، تاکہ میں اپنے رب سے جو مشغولیت ہے اس میں رہوں اور میرا وقت جو ہے وہ برباد نہ ہو. کچھ اور بات چیت کے بعد اس نے کچھ ہدایہ وغیرہ پیش کی اور آپ کو واپس رخصت کیا. تو جب آپ اٹھ کر گئے
تو اس پر ایسی ہیبت اور دبدبہ آپ کا طاری تھا کہ آپ اٹھتے ہی غش کھا کر گر گئے۔ حضرت لکھتے ہیں بعض کے نزدیک 3 دن بے ہوش رہا، بعض کے نزدیک 3 نمازیں اس کی قضا ہوئیں۔ سب حیران پریشان تھے دربار والے کہ ابو جعفر منصور کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ خیر پھر جو قریبی تھے انہوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا، آپ نے وہ سارا پروگرام ہی تہس نہس کر دیا ہے کہ، اور آپ نے بالکل آپ کا رد عمل مختلف تھا۔ تو اس نے اپنے ہمراز لوگوں کو بتایا کہ بھئی مت پوچھو، ارادہ تو میرا وہی تھا، لیکن جب آپ آئے تو آپ کے ساتھ مجھ کو اتنا بڑا اژدہا ایک نظر آیا، لگتا تھا کہ اگر وہ منہ کھول دے تو میرا تخت بما میری ذات کے سارا وہ نکل جائے گا۔ تو اس سے میرے دل و دماغ پر وہ وحشت اور ہیبت طاری ہوئی کہ جب تک وہ رہے ان کی وجہ سے شاید میں سنبھلا رہا، جب وہ اٹھے تو پھر میں غش کھا کے گرا اور میرے ہوش و حواس جو تھے معاف ہو گئے۔ تو آپ بڑے صاحب کرامت بزرگ بھی ہیں، اور یہ کچھ بعید نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اور آپ کو یاد ہے رسول اللہ کی طرف جب ابو جہل اور ایک مرتبہ ابو لہب کی بیوی پتھر اٹھائے ہوئے آئی تھی کہ میں ان کو کہاں ہیں، انہوں نے میرے خلاف، وہ سورہ تبت یدا اتری تھی تو مجھ کو گالیاں دیں، میری ہجو لکھی ہے، وہ شاعروں کی طرح ہے، شاعر بھی ہجو کرتے، تو وہ اندھی ہوئی پھرتی تھی، یعنی دیکھتی پھرتی تھی کہ کہاں ہیں کہاں ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کے پاس آپ بیٹھے تھے اور وہ کہنے لگی تیرا وہ دوست کہاں ہے؟ میں تو آج مجھے نظر آ جاتا نا، اگر یہاں مل جاتا تو میں پھر اس کو سر پھاڑ دیتی، چچی تھی نا بظاہر، وہ اپنی چچیوں کی طرح۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو آپ کے پاس یہاں گھومتی پھرتی رہی اور آپ کچھ نہیں دیکھ پائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اس کے درمیان پردہ کر دیا تھا، پردہ ڈال دیا تھا۔ اس طرح ابو جہل کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان ایک حجاب ہے۔ ایک دفعہ ابو جہل کو ایک بہت بڑا اونٹ نظر آیا تھا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہی بطور کرامت اہل بیت سے اور اولیاء سے ظہور پاتے ہیں، یہاں ان کا نام کرامت ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے تحت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے تحت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکا، باقی پھر بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ